اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربعة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تعریف کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ مصنف رحمہ اللہ نے فکر کی کیا تعریف تھی، ایک مرتبہ بڑی متن ہے، وترتیب أمور معلومة للتعدي إلى مجهول۔ بس اس پر بحث آ گئی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں قطب الدین رحمہ اللہ کہ اس تعریف کے لطائف سے ہے یہ بات کہ یہ تعریف کس کی، فکر کی، مشتمل ہے چار علتوں پر۔ کس پر؟ چار علتوں وہ پیچھے 12 پڑھا ہے کہ ہر معلول مرکب کی چار علتیں ہوتی ہیں۔ کس کی؟ ہر معلوم مرکب کی چار علتیں، علت فاعلی، فاعلی، علت سوری، علت مادی، علت غائی۔ سنیں جی، بے مادی وہ جس چیز سے بنی ہے، علت سوری بننے کے بعد صورت کیا لگی ہے، بنائی کس نے ہے، کس لیے بنائی ہے، تو ساری گلیں نہیں جی، چار پائی دی مثال پھر آ رہی ہے۔ جی جی کیا کہ جی علامہ فرماتے فرماتے ہیں کہ اس تعریف کے لطائف سے ہے یہ بات کہ یہ فکر کی جو تعریف ہے یہ مشتمل ہے چار علتوں پر۔ لانا کلمہ من تبیزیہ کا اشارہ ہے لطائف اخرى کی طرف، اس میں اور بھی لطیف اچھی باتیں ہیں۔ اس تعریف میں نمبر 1 تنبیہ اس بات پر کہ ترتیب نہیں ممکن مگر، کم از کم دو کے دن کیونکہ ترتیب کیا کہ امور معلومہ، اور دوسرا شرط ہے معلومیت کی امور میں کہ جن کو ترتیب دینی وہ پہلے کیا ہوں، معلوم ہو اور للتعدی إلى مجهول۔ تو اور جہال فی المطلوب، مطلوب مجہول ہونا چاہیے، جن کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں جی بھئی، یہ باتیں بھی پہلے اس تعریف سے سمجھ آ رہی ہیں جن کا پیچھے بیان ہوا ہے، اور اس تعریف کے لطائف سے ہے تعریف کے یہ بات کہ یہ تعریف مشتمل ہے علل اربع پر۔ اربع پر، جی اور اس تعریف کے لطائف سے ہے یہ بات کہ یہ تعریف مشتمل ہے علل اربع پر۔ کس پر؟ علل اربع پر، یعنی اشتمال دال کا مدلول پر برابر ہے کہ وہ اشتمال بالمطابقت ہو یا کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صراحتاً ہوں گی، کچھ دلالت الزامی کے ذریعے ثابت ہوں گی، اس لیے کہا جی اجی کیڑی کیڑی فالترتیب اشارۃ الی العلۃ السوریۃ بالمطابقۃ۔ ترتیب کیا؟ ترتیب یہ علت سوریہ ہے، ظاہر ہے جب جنس فصل کو جوڑیں گے تو کیا حاصل ہوگی، صورت حاصل سمجھے، سغرا کبرا جوڑیں گے تو صورت، تو یہ ترتیب جو ہے نا یہ اشارہ ہے علت ہے، سوریہ کی طرف۔ لیکن یہ اشارہ بالمطابقت ہے، کیونکہ ترتیب جب ہو جائے گی تو صورت سامنے آ جائے گی جی کہ حیوان ناطق العالم حادث العالم حادث نہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ مطلب ہے کیا کہ جی ماتن کے قول ترتیب سے اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف بالمطابقت۔ وہ گیا آخنا ہے وہ بالالتزام اگو ہونا ہے جی دلیل۔ فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصديقات كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها۔ کیونکہ فکر کی جو صورت ہے، فکر یہ جو فکر کرنی ہے نا، اس کی جو صورت بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ حایت اجتماعیہ ہوتی ہے، وہ حایت اجتماعیہ ہوتی ہے جو حاصل ہوتی ہے کن کو، تصورات کو اور جنس فصل کو جنس فصل اور تصدیقات کو اور صغرا کبرا کو، جی جیسا کہ حایت حاصل ہوتی ہے شریر کے اجزاء کے لیے، اور بائیاں تے سیرو تے پاوے تے وان شان ساری ہر سے جوڑ دیتی ان کے اجتماع میں اور ان کی ترتیب میں۔ پہلے اجزاء تھے، اب اس کو منجی ہونے کی
حالت حاصل ہو گئی ہے جی، صورت حاصل ہو گئی ہے جی، اور بیڈ سے ہی چلو کیا کیا جی؟ دلیل کیونکہ فکر کی صورت وہ حیات اجتماعیہ ہے جو حاصل ہوتی ہے تصورات کو اور تصورات سے مراد معرفات، جی تصدیقات جنس فصل تصدیق سے مراد ہے وہ قیاس جی، جیسا کہ حیات جو حاصل ہوتی ہے شریر کے اجزاء کو ان کے مرکب کرنے میں، ان کے اجتماع میں اور ان کی ترتیب دینے میں جی، بے پاوے کتنے ٹھوکنے نے، بائیاں کیڑے پاسے نے، سیرو کیڑے پاسے نے، پھر وان سارا حرشت تیار کر دیتی سنیں جی اے شاباش پس ترتیب اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف، لیکن یہ اشارہ ہے بالمطابقت، بالکل واضح، کیونکہ فکر کی صورت بھئی یہ جو نظر و فکر ہے کون، اس کی صورت کیا ہے؟ کیونکہ فکر کی صورت وہ حیات اجتماعیہ ہے جو حاصل ہونے والی ہے تصورات کو اور یعنی معرفات کو اور تصدیقات کو، تشبیہ جیسا کہ حیات جو حاصل ہونے والی ہے شریر کے اجزاء اور پاوے سیرو بائیاں وان عرشہ ان کے اجزاء کے اجتماع میں اور اجزاء کی ترتیب میں، جب اکٹھے کیے ہیں تب ان کو ایک حید لگ گئی ہے جی جی، بس ترتیب اشارہ ہے علت سوریہ کی طرف مطابقت، کیونکہ فکر کی صورت و حیات اجتماعی تیرے سامنے لکڑ دیاں پھٹیاں پئی ہیں، جزاں بکھریاں کر دو، یہ اندے اجزاء نے، جب ان کو جوڑا ہے تو جوڑنے سے ایک صورت لگی ہے، اے صورت جی، جو حاصل ہونے والی ہے تصورات کو اور تصدیقات کو، جیسا کہ حیات جو حاصل ہونے والی ہے شریر کے اجزاء کے لیے اجزاء کے اجتماع میں اور ان کی ترتیب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ لا بد لكل ترتیب من مرتب وهي القوة العاقلة كالنجار للسرير، چلو جی، اور اس ترتیب اس تعریف میں اشارہ ہے علت فاعلیہ کی طرف بالالتزام، اس تعریف میں اشارہ ہے علت فاعلیہ کی طرف بالالتزام، وہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ جب فکر کیا ہے ترتیب تو ترتیب کے لیے کوئی مرتب بھی تو ہونا چاہیے، ترتیب کے لیے کوئی مرتب بھی ہونا چاہیے، تو وہ مرتب کون ہے؟ وہ قوت عاقلہ ہے، وہ ترتیب دینے والے کی قوت عاقلہ، یہ علت فاعلی ہے، یہ اب اس پر جو ہے نا اشارہ بالالتزام ہے، جو ہے نا بالمطابقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ ذکر کوئی نہیں ہے اس کا، کس کا؟ مرتب کا، یہ صرف سمجھ آ رہا ہے کہ جب ترتیب ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بھی، یہ چیزیں جو جوڑ کر رکھی ہیں تو آخر کسی رکھنے والے نے رکھی ہیں جی، اے گل ہے جی جی، ترتیب سے اشارہ ہے مثلا تاری پلیٹ جڑا ہے نا جی وہ گاجراں تے ٹماٹر تے جڑا نا جی وہ کھیرا تے نال کوئی ہور چیزاں بڑے سونے کٹ کے ترتیب نہ رکھیں تو کہتے بلے بلے ماشاءاللہ کس جوڑی تھوڑی بھتیجے نے واہ جی واہ کیا بات ہے، اچھا یہ پلیٹ کو سمجھ آ گیا بھی انہوں کسی جوڑیا ہے، پوری کائنات کو خالق دی سمجھ نہیں آ رہی جی جی کیوں جی، پوری کائنات خالق پر دلالت نہیں کرتی، یہ سمجھ نہیں آتی، پلیٹ دے وچ کھیرے جوڑے سمجھ آ گیا بھی کسی بڑے سونے جوڑے نے، کنے جوڑے نے جی، ہاں جی، تو مرتب کی، اور مرتب کون ہے؟ وہ قوت ہے، اب چونکہ مثال چل رہی ہے منجی دی، جیسا کہ نجار شریر کے لیے کیا ہے؟ علت فاعلی ہے، کیا ہے؟ علت فاعلی بھی اس کا، اور آخر کو لوہار ترخان ہونا ہے جنہیں منجی بنانی تو بننی کیویں بن جانی ہے، پلا ہوئے جی، کیا آکھیا جی؟ اور ترتیب سے اشارہ ہے علت فاعلیہ کی طرف بھی، لیکن بالالتزام، کیونکہ ضروری ہے ترتیب کے لیے مرتب ہونا چاہیے، اور وہ مرتب قوت عاقلہ ہے جیسا کہ نجار شریر کے لیے ہے، شاباش ہے، چلو جی، کس کے لیے؟ شریر کے لیے، اور اشارہ ہے، او پس ترتیب اشارہ ہے، پس ترتیب اشارہ ہے علت فاعلیہ کی طرف بالالتزام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ضروری ہے ہر ترتیب کے لیے مرتب سے، اور وہ کون؟ او مرتب، اے ہے یا ضمیر
مرتب مذکر تے مؤنث جی نہ کو وکھرا نہ بہجا تجھے تو مرجے تو وہی ہے نا لیکن اگو القوت آ رہی ہو کی مؤنث ہے جی اس واسطے ہے یا سنے ہی ہے مطلب بھی نہیں اے اتوں تسی مسئلہ نہیں سمجھ سکتے بھائی جنہاں نال ہن رہنا ہے نا انہاں دا لحاظ کرنا ہے جی تھوڑے تعلق پیچھے ہیں لیکن ہن جنہاں نال ہن رہنا ہے میں کڑی جتھے ویائی کی اس گھر دا لحاظ کرے تھوڑے پیکے پیچھے نے نہیں سمجھ آئی بھی خبر دا لحاظ کرنا ہے خبر مذکر ہے تو ضمیر خبر مؤنث ہے کہ کوئی نہیں پیچھے جنہیں وال لوٹتی بھی وہ کون ہے مرتب تے جنہاں نال جاری لائی سو جنہاں دے مبتدا بندی بھی وہ کون ہے مؤنث کیوں پیرو ہیں پہ جس ماحول جاؤ اس کا کوئی لحاظ کرو جی اور وہ مرتب قوت عاقلہ ہے جیسا کہ نجار علت فعلی ہے سریر کے لیے او شابہ جی ترتیب اشارہ ہے علت فاعلیہ کی طرف الالتزام کیونکہ ضروری ہے ہر ترتیب کے لیے مرتب سے اور وہ مرتب قوت عاقلہ ہے جیسا کہ نجار علت فاعلی ہے سریر کے لیے سنا جی تو ایک سوال لکھا ہے کہ وقت تو کرے دا نظر آ رہے اور اسے تو لی سریر ہوتے اچھے لگا جنا لی سریر تے کہ ثابت کی گئی اپنی جگہ میں یہ بات کہ ضروری ہے کہ جب فاعل ختم ہو جائے تو معلول بھی ختم ہو جاتا ہے جب فاعل ختم ہو جائے تو معلول بھی ختم ہو جائے اور نہیں شک کہ جب لوہار مر جائے تو منجی تو رہندی چودھریاں دے کار ہے فاعل جو ہے وہ منظم ہو گیا لیکن تو قول بئی طور کے نجار فاعل ہے یہ بحث بھی ظاہر ہے لأجل تنظیر وگرنہ پس وہ جو ہے نا ما حرکت یدہی و حرکت الآلات معد پس وہ جز ہے کس سے معد سے اور جز المعد نہیں واجب یہ کہ ہو معد پس جائز ہے اجتماع اس کا معلول کے ساتھ جائز ہے انعدام اس کا ما بقائل معلول گل نہیں سمجھی یہ جو ہے نا صرف نجار یہ کلا علت فعلی نہیں ہے بلکہ اندے ہتھاں دی حرکت اوزار نے کول انہاں دا استعمال یہ ساری مل کے تے اکٹھی ساری علت پھیلی کہ وہ صرف کو یا وہ لکڑ دے کول کھلو رہے لوہار آنے کا ڈینج کر کے تو پاوے اپنے آپ تیار ہو کے ہیاں بائیاں بان چھڑ ہونے کہ مجھی بن جاندی ہے تو یہ ہے کہ جو اصل جو علت پھیلی ہے نا اس کا وجود اس کی حرکت اور اوزار یہ سارے مل کر ہیں تو جب مرے گا تو جز ختم ہوئی ہے تو جز کے مرنے سے معلول معدوم نہیں ہوتا جی ہاں جی شابہ جگہ واہ اور آگے کہا ہے نا ترتیب امور معلومہ کون اور جنس فصل اور صغرا کبرا امور معلومہ یہ اشارہ ہے علت مادیہ کی طرف جنس فصل ہوں گے معرف بنے گا مثال کے طور پر صغرا کبرا ہوں گے تو قیاس بنے گا جیسا کہ لکڑی کے ٹکڑے کس کے لیے وہ پاوے بکری لکڑی دے بنے بائیاں بنیاں سارا کچھ بے سیرو دو تے دو بائیاں چار پاوے یہ لکڑی کے ٹکڑے یہ کیا ہیں علت مادی ہیں کس کے لیے سریر کے لیے اے شابہ سے کیا کہہ جی امور معلومہ سے اشارہ ہے علت مادی کی طرف جیسا کہ لکڑی کے ٹکڑے علت مادی ہے سریر کے لیے اے شابہ سے اور امور معلومہ اشارہ ہے علت مادیہ کی طرف جیسا کہ لکڑی کے ٹکڑے سریر کے لیے جی امور معلومہ اشارہ ہے علت مادیہ کی طرف جیسا کہ لکڑی کے ٹکڑے سریر کے لیے وللتعدی الی مجہول اشارۃ الی علت الغائیہ للتعدی الی مجہول امور معلومہ کو ترتیب کیوں دی تاکہ مجہول تک یہ اشارہ ہے علت غائیہ کی طرف یہ اشارہ ہے علت اور اشارہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مانوی چیزیں ہیں جو چار علتیں ہوتی ہیں وہ معلول مرکب خارجی میں ہوتی ہیں حقیقی تو یہ مانوی چیز اس لیے ساتھ جو ہے نا وہ خارجی چیز کی مثال لا رہے ہیں جی سمجھانے کے لیے جی کیا کیا جی اور للتعدی الی مجہول سے اشارہ ہے علت غائیہ کی طرف
کیا فائنل الغرض من ذلك الترتیب ليس الا ان يتعدى الذهن الى المطلوب المجهول، کیونکہ غرض اس ترتیب سے نہیں مگر صرف یہی کہ پہنچ جائے ذہن ان کی ترتیب سے مطلوب مجہول تک. کیا کہ جی کیونکہ غرض وہ ہوتی ہے جو بعد میں حاصل ہوتی ہے، جو بعد میں حاصل ہوتی ہے. جی کیونکہ غرض ان امور معلومہ کی ترتیب سے صرف یہی ہے کہ ذہن مطلوب مجہول تک پہنچ جائے. کا جلوس سلطانی مثلا للسریر، جیسا کہ جب تخت پوش بن گیا اور منجی بن گئی تو اس پر سلطان کا بیٹھنا، وہ سلطان بوے یا مسلی بوے جڑا بھی بوے جی، جیسا کہ شخص کا اس پر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ علت غائی ہے. علت غائی ہے. سنا جی، چلو جی اوکے دے گیا ہے. اور لتعدی الی مجہول تعدی الی مجہول، اشارہ ہے اشارہ علت غایہ کی طرف، کیونکہ غرض اس ترتیب سے نہیں مگر یہ کہ پہنچ جائے ذہن مطلوب مجہول تک، جیسا کہ بیٹھنا سلطان کا. جیسا کہ مثلاً مثلاً یہ علت غائیہ کس کے لیے؟ سریر کے لیے. جی تعدی الی مجہول اشارہ ہے علت غائیہ کی طرف، کیونکہ غرض اس ترتیب سے نہیں ہے مگر یہ کہ پہنچ جائے ذہن مطلوب مجہول تک، جیسا کہ بیٹھنا سلطان کا مثلاً سریر کے لیے. بذالک ترتیب. واپس چلنے ایک باری متن تھے جتوں متن شروع ہوا سی او جی شروع ہوا سی او صفحہ نمبر جتنے بھی ہیں تو نسخہ ہو رہا ہے جو متن جڑا متن پڑھیا کالا اتنے پہنچ گیا کوئی کالا تے پہنچنا ہے. او الی مجہول، اس کے بعد کیا کہا سی؟ یہ ترتیب نہیں دائماً لمناقضات بلکہ انسان واحد جو ناقض و نفس ہو. تو مس کیا حاجت نے قانون کی طرف جو یہ فائدے دے اور وہ قانون منطق ہے اور اس کی تعریف یہ کی ہے. یہ بھی بات آگے چل رہی ہے. جی پڑھو بسم اللہ. اور یہ جو ترتیب ہے نا یعنی نظر و فکر ہے مجہول کو حاصل کرنا معلوم سے اور پھر ترتیب دینی معلومات کو، یہ ترتیب یعنی یہ نظر و فکر ہمیشہ دائم نہیں ہوتی، ہمیشہ استغفر اللہ یہ ہمیشہ ثواب نہیں ہوتی، ہمیشہ غلطیاں لگتی ہیں. قانون ہونا چاہیے پتہ لگے ٹھیک کیڑی ہے تو غلط کیڑی. کیا کیا جی نظر و فکر ہمیشہ ثواب نہیں ہوتی. کیوں جی؟ اس لیے کہ بعض عقلاء دوسرے بعض کے اپنی فکروں کے نتیجوں میں مختلف ہوئے ہیں، مناقض ہوئے ہیں. کیا کہ جی؟ کیونکہ بعض عقلاء دوسرے بعض عقلاء مناقض ہوئے ہیں اپنے فکروں کے مقتضا میں. سنیں اس لیے کہ ایک نے غور و فکر کیا تو اس کے فکر نے پہنچایا کہ عالم حادث ہے کی تصدیق تک، اور یہ تو ٹھیک پہنچا ہے. کیا کہ جی؟ کیونکہ ایک نے غور و فکر کیا تو اس کی فکر نے اس کو اس تصدیق کی طرف پہنچایا کہ عالم حادث ہے. ومن آخر الی التصدیق بقدمہ، اور دوسرے کسی نے غور و فکر کیا تو اس کی تصدیق نے اس کو پہنچایا اس تصدیق تک کہ عالم کیا ہے؟ قدیم ہے. تو اب ایک شے حادث بھی ہو قدیم بھی ہو، یہ نقیضیں ہیں. حادث ہے تو قدیم نہیں، قدیم ہے تو وہ ہے تو حادث ہی. تو اب دیکھیں یہ فکروں میں چکر آ گیا، فکروں میں چکر آ گیا، تناقض ہو گیا. سنیں اندر منع کر لی. اور یہ ترتیب یعنی فکر فسرت ترتیبا بالفکر رعایتاً لسوکل، کیونکہ وہ جو ما قبل ما بعد مذکور ہے وہ بلفظ اس وجہ سے دوبارہ تعریف کی تیجیے. اور وہ ترتیب یعنی فکر نہیں ثواب ہمیشہ ہمیشہ بھی ہمیشہ ٹھیک ہی ٹھیک ہوگا جی. اس لیے کہ بعض عقلاء مناقض ہیں
بعض کے اپنے افکار کے مقتضا میں، اپنے افکار کے مقتضا اے مقتضا حال نہیں مراد، اپنے افکار کے نتیجوں میں، یہ مطلب ہے۔ پس بس کوئی ایک پہنچی فکر اس کی پہنچی فکر اس کی حدوث عالم کی تصدیق تک، دوسرے عالم کی تصدیق، اور دوسرا دوسرے سے پہنچی فکر اس کی پہنچی فکر اس کی تصدیق تصدیق قدم عالم تک۔ میرے عالم۔ جی اور یہ ترتیب یعنی فکر نہیں ثواب ہوتی ہمیشہ، اس لیے کہ بعض عقلاء منعقد ہوتے ہیں بعض بھی اپنی فکروں کے مقتضا میں، بس ایک سے پہنچتی ہے فکر اس کی حدوث عالم کی تصدیق تک، دوسرے سے پہنچتی ہے فکر اس کی قدم عالم کی تصدیق تک۔ آگے بل الانسان الواحد يناقض نفسه بحسب الوقتين، بلکہ ایک انسان دو وقتوں میں اپنے آپ کا مناقض ہو جاتا ہے۔ کیا بلکہ کہ ایک انسان دو وقتوں میں اپنے آپ کا منعقد ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ فقط يفكر ويؤدي فكره الى التصديق، ہاں یہ فکر ہوئے تو پھر فقط یفکر بھی ٹھیک ہے جی۔ فقط يفكر ويؤدي فكره الى التصديق بقدم العالم، ثم يفكر وينساق فكره الى التصديق بحدوثه۔ کس طرح کہ اس نے غور و فکر کیا، اس کے فکر نے اس کو پہنچایا کہ عالم قدیم ہے، اس تصدیق تک پہنچایا۔ پھر اس نے غور و فکر کیا دوسرے زمانے میں تو اس کی فکر پہنچی کہ عالم حادث ہے۔ تب ایک ہی بندہ دو وقتوں میں اس کی فکریں متناقض ہو گئی ہیں۔ کیا کہ جی کیونکہ اس نے ایک مرتبہ غور و فکر کیا تو اوہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار پہلے میں گل سمجھی سے ہوں تو مینوں یہ گل سمجھ آئی ہے جی، تو مناقض ہویا کہ اس کو جی۔ اس نتیجے تک پہنچایا کہ عالم قدیم، ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਠੋਕਿਆ ਜੀ ਜੀ। جی ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਲਾ ਹਲਾ ਚਾਹ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਠੋਕੀ ਜਾਣੀ ਤੋਂ ਜਲਾਮੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਹ ਭਈਆ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅਯੁਹਾ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਨ ਜਾਅਕੁਮ فتح بیان جی۔ فکرانی ایک انسان دو فکروں میں، ایک انسان جو ہے وہ مختلف وقتوں میں اس کی فکریں مناقض ہو جاتی ہیں، اس کی فکریں مناقض ہو جاتی ہیں جی۔ بلکہ انسان واحد انسان واحد مناقض ہوتا ہے اپنے آپ کا بحسب الوقتین، بحسب الوقتین، بلکہ انسان واحد مناقض ہو جاتا ہے اپنے آپ کے وقتین کے اعتبار سے۔ کبھی فکر کرتا ہے اور پہنچاتی ہے فکر اس کی تصدیق قدم عالم تک، اور پھر فکر کرتا ہے اور چلاتی ہے، اور پیچھے سی بایو ادی بیان سا کوئی کو گالے تو فنن فی العبارت، یہ جملہ سمجھ ہو کی مطلب لفظ مانو ایک لفظ اور لے ہونے ایو علم بیان بیان ہوں جی۔ اور جب پڑھے بھی سخی دسنا ہے تو کنے معنی نال دسنا ہے جی جی۔ اور چلاتی ہے فکر اس کی تصدیق حدوث عالم تک جی۔ بلکہ ایک انسان منعقد ہوتا ہے اپنے آپ کے وقتین کے اعتبار سے، بس کبھی فکر کرتا ہے اور پہنچاتی ہے فکر اس کو تصدیق قدم عالم تک، پھر فکر کرتا ہے اور پہنچاتی ہے فکر اس کو تصدیق دوسرے عالم تک۔ فکرانی نہیں صاحب ثواب ہے، یہ دونوں فکریں ثواب نہیں ہیں، پہلی بھی قدم عالم بھی ٹھیک ہے تھے، دوسرے عالم بھی ٹھیک ہے، کیوں اللہ لازم اجتماع نقیضین، وگنا اجتماع نقیض ہے لازم آ جائے گا بھی۔ وہ جڑا بیٹھا حادث بھی ہے تو قدیم بھی ہے جی، یہ تو کم جھوٹ ہویا جی، یہ حادث ہے قدیم نہیں ہے جی جی۔ سنا جی جی اے شاباش ہے جی۔ چلو جی، پس فکران نہیں ہے ثوابین، وگرنہ لازم آ جائے گا اجتماع نقیضین جی۔ بس فکران نہیں ہے ثوابین، وگرنہ لازم آ جائے گا اجتماع نقیضین، فلا یکون فلا یکون کل فکر ثوابا، فمست فمست الحاجۃ الی قانون صبر۔ جب کہ ہر فکر ثواب نہیں ہے تو پھر ایک ڈنڈے دی لوڑ ہے جڑا سر جو ٹھکے، لہٰذا مس کیا حاجت نے ایک
اور وہ قانون منطق ہے کیا کہ جی جب جبکہ ہر فکر ثواب نہیں ہے تو مس کی حاجت نے قانون کی طرف کس کی طرف قانون کی طرف پس نہیں ہے ہر فکر ثواب اصل کہ فلاد شرط علماء نہ کر جب کہ ہر فکر ثواب نہیں ہے تو اے جزائے پس مس کیا حاجت نے ایک قانون کی طرف جی بس جب کہ نہیں ہے ہر فکر ثواب تو مس کی حاجت نے قانون کی طرف یفیدو معرفت طرق اکتساب النظریات تصوریتی و تصدیقیتی من ضروریاتہما جو قانون فائدہ دے نظریات کو حاصل کرنے کے طرق کی معرفت کا نظریات کون سے تصوریہ یا تصدیقیہ یعنی مجہول تصوری کو حاصل کرنا ہو معلوم تصوری سے مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا ہو معلوم تصدیقی سے تو طریقہ کیا ہے تو طریقہ تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنے مجہول تک پہنچ سکیں جی سنیں کیا کہ جی ایسا قانون ہو جو نظریات تصوریہ اور نظریات تصدیقیہ کے اکتساب کے طرق کی معرفت ان دونوں کے ضروریات سے تول احاطہ بالافکار صحیحۃ والفاسدۃ الواقعۃ فیہا اے فی تلک الطرق حتی صبر اور وہ قانون فائدہ دے افکار صحیحات افکار فاسدہ کے احاطے کا وہ قانون فائدہ دے افکار صحیحہ اور فاسدہ کے احاطے کا ایسے افکار جو واقع ہوتے ہیں ان میں یعنی ان طرق میں وہ طرق سے مراد بھی معرف کیسے بنانا ہے قیاس کیسے بنانا ہے جی کیا کہ جی جو فائدہ دے افکار صحیحہ اور افکار فاسدہ کے احاطے کا ایسے افکار جو واقع ہوتے ہیں ان میں یعنی ان طرق میں حتیٰ حتیٰ یعرف منہ ان کل نظری بأی طریق یکتسب وای فکر صحیح وای فکر فاسد وذالک القانون وذالک القانون هو المنطق حتیٰ کہ پہچانی جائے اس قانون سے یہ بات کہ ہر نظری بأی طریق کس طریقے کے ساتھ حاصل کیا جائے اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر فاسد ہے اس کے ذریعے یہ بات پتہ چل جائے اور وہ قانون منطق ہے اتبار بورڈ لا دے روڑتے ہاں جی حتیٰ کہ پہچانی جائے اس قانون سے یہ بات کہ ہر نظری کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر فاسد ہے اور وہ قانون منطق چلو جی کتوں پس مس کیا حاجت نے قانون کی طرف ایسا قانون جو فائدہ دے نظریات تصوریہ اور نظریات تصدیقیہ کے اکتساب کے طرق کی معرفت کا ان دونوں کے ضروریات سے اور فائدہ دے احاطے افکار سیاح اور افکار فاسدہ کے احاطے کا وہ افکار جو واقع ہوتی ہیں ان میں یعنی ان طرق میں وہ متن دے نال ضمیراں دے مرجے بھی دستے پنے پچھوں حتیٰ کہ پہچانی جائے اس قانون سے یہ بات کہ ہر نظری کس طریقے کے ساتھ حاصل کیا جائے اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر فاسد ہے اور وہ قانون وہ منطق ہے وہ قانون منطق ہے ہاں جی شابت جی بس کی حاجت نے قانون کی طرف جو فائدہ دیتا ہے نظریات تصوریہ کے اور نظریات تصوریہ اور نظریات تصدیقیہ کے اکتساب کے طرق کی معرفت کا بڑا نہیں ضروریات سے اور احاطے کا افکار صحیحہ اور افکار فاسدہ کے احاطے کا ایسے افکار جو واقع ہوتے ہیں ان میں یعنی ان طرق میں حتیٰ کہ پہچانی جاتی ہے پہچانی جائے اس قانون سے یہ بات کہ کون سا نظری کس طریقے کے ساتھ حاصل کیا جائے یعنی کون سی نظری مراد ہے کہ اگر مجہول تصوری کو حاصل کرنا ہے تو اس کا معرف کیسے بنایا جائے مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا ہے تو اس کی دلیل کیسے بنائی جائے جی اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر فاسد ہے اور یہ قانون منطق ہے منطق ہے